السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں، ان کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، پر انہیں شیئر کر کے ایک دوسرے کے لیے مشعل راہ ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک روایت جو آتی ہے جس کا تعلق ادب سے ہے، اور صرف ادب ہی سے نہیں ہے، ایک تھاٹ پروسیس سے ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے نبی کا ارشاد پاک، راوی اس کے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عقل کالتدبیر، کہ تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں۔ یعنی جب تم کوئی کام کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، سوجھ بوجھ سے کرو، اس کے پلان اے بی سی جو بھی ہوں اپنے سامنے رکھو۔ بے وقوفی سے زندگی کے فیصلے نہ لو، عقل مندی سے لو، انالیسس کرو، اس کو سوچو سمجھو اور پھر عمل کرو، تاکہ جب تم عمل کرو تو پھر تمہیں پتہ ہو کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ کیا ہے۔ تو تدبیر کا کرنا عقل مندی کی علامت ہے، اور بے تدبیری بے وقوفی کی علامت ہے۔ دوسری بات، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یعنی حرام سے بچنا پرہیزگاری ہے، اور اتنی بڑی پرہیزگاری ہے کہ حضور نے فرمایا حرام سے اجتناب کرنا یعنی بچنا، اس سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اگر آپ اپنی زندگیوں میں پرہیزگاری کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کو حرام سے بچنا ہوگا، اور حرام صرف حرام مال تک محدود نہیں ہے۔ ہر قسم کی حرام کاری، ہر قسم کا حرام کام، ہر قسم کا ممنوع کام چھوڑتے چلے جاؤ گے تو دیکھو گے کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے، نماز میں دل لگ گیا ہے، عبادتوں کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا ہے، تلاوت قرآن میں دل لگنے لگ گیا ہے۔ یہ اپنے اندر سے ان کثافتوں کو نکال دو، یہ کثافتیں حرام سے پیدا ہوتی ہیں۔ برا مت سنو، برا مت دیکھو، برا مت سوچو، برا مت بولو، اپنی زندگیوں میں پازیٹیوٹی لاؤ، نیگیٹیوٹی سے بچو۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، پھر فرمایا وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، اور اچھے اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ تم اپنے حسبوں اور اپنے نسبوں پر بڑا فخر کرتے نظر آتے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک شخصیت جس کو آپ بہت جانتے ہیں، اپنے منگول ہونے کے اوپر بڑے زور و شور سے کہ ہم تو منگولوں کی اولاد ہیں، کافر تھے تو مسلمانوں کے اولیاء کے ساتھ یہ کر دیا تھا، ہم تو اب مسلمان منگول ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بد اخلاقی کی اسلام میں مذمت ہے، غرور و تکبر کی اسلام میں مذمت ہے، جاہلیت کے نسب پر فخر کرنے کی اسلام میں مذمت ہے۔ یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب نسب نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنی عادات و اطوار کو اچھا کرو، بجائے اس کے کہ بیکار کی چیزوں کے اوپر اپنی انرجی لگا کے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ ہاں بھئی میں تے راجپوتاں، میں تے خان، میں تے فلاں، میں تے فلاں، فلاں شلاں سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، تو پھر چل باندھ لے کمر سویرے سے، ہم کو بھی منزل چلنی ہے۔ تو جب منزل چلنی ہے تو وہ کام کیوں نہ کریں کہ جو زاد راہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو۔ یہ بیکار کی بات ہے، میں یہ میں وہ، میرے آباء و اجداد فلاں،
تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے، کتاب الزہد میں، باب الورع والتقوی، حدیث نمبر 4218۔ امام ابن حبان اسے الصحیح میں روایت کرتے ہیں، حدیث 361 درجہ صحیح کی روایت ہے یہ۔ امام طبرانی اسے المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حدیث 1651۔ امام بیہقی اسے شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث 4646۔ امام قضاعی اسے مسند الشہاب میں روایت کرتے ہیں، حدیث 837۔ اور امام الدیلمی اسے مسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 7889۔ تو بہرحال مشعل راہ ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں تدبیر سے کام لینا ہوگا، ہمیں حرام سے بچنا ہوگا، اور ہمیں اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ یہ چند پوائنٹرز ہیں، ان پر ساری زندگی بھی محنت کی جائے نا تو محنت ختم نہیں ہوگی، اور انسان میں امپروومنٹ آتی چلی جائے گی، اور انسان اس راہ کی طرف چل پڑے گا جو ہدایت کی راہ ہے۔ دیکھیں، پرفیکشن تو یہاں اچیو ہو نہیں سکتی، امپروومنٹ ہو سکتی ہے، کوالٹی آپ بڑھا سکتے ہیں ود کوانٹٹی، صرف کوانٹٹی پر ایمفسائز نہ کریں۔ اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں ان روحانی بیماریوں سے بچائے۔ دیکھو، جب تدبیر کرتے ہو اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جب حرام سے بچتے ہو تو اس کا تعلق تمہارے نفس سے ہوتا ہے، اور جب اچھے اخلاق کرتے ہو تو اس سے تمہارا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ظاہر، باطن اور ان کے درمیان کی زندگی، ہر شے کے لیے پوائنٹرز موجود ہیں کہ کہاں کہاں کس چیز سے کہاں ضرب لگانی ہے، اور ضرب بھی پھر ایسی ضرب ہو کہ ضرب کاری ہو ہے، اور ضرب کاری ہو تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا کہ انسان میں امپروومنٹ آئے گی، اچھائی کی طرف جائے گا، برائی سے بچے گا۔ یہی مقصد ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جب لوٹو تو دیکھو کہ تم میں سے اچھے کام کر کے کون آیا ہے، احسن کام کر کے کون آیا ہے، کون اس قابل ہے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور شرمندگی سے بچ جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوقات کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے سزائیں اتنی زیادہ کیوں ہیں جہنم کی؟ دیکھو، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے نا، تو اس کا اقرار یہیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں ہوتے ہوئے فرعون سمجھتے ہیں، نمرود سمجھتے ہیں، کچھ اور سمجھتے ہیں، ان کے لیے معاملہ خراب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی ذات کو فراموش کر کے، کہ میں کے گھوڑے سے اتر کر زمین پر اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ یہیں سے بنائے گئے ہو، یہیں جاؤ گے، پھر یہیں سے کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو پھر وہ جو زمین پہ رہتے ہیں نا، ان میں پھر انکساری بھی آتی ہے، عاجزی بھی آتی ہے، ہمبلنس بھی آتی ہے، غرور و تکبر بھی ٹوٹتا ہے، اور عبدیت بھی آتی ہے۔ غرور اور عبدیت ایک پلڑے میں رہ نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔